السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ معزز ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے اللہ کا ذکر۔ آیت اور حدیث سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی فضیلت ہے۔ قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اگر غور کیا جائے تو رب العالمین نے اہل ایمان کو کثرت سے ذکر کرنے کی تلقین کی ہے اور اہل ایمان سے کہا کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا۔ اور ایسے ہی صحیح بخاری کتاب الدعوات کی حدیث کا ایک حصہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی ایک وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے یقیناً وہ زندہ دل کی طرح ہے، یعنی اس کا دل زندہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے حقیقی زندگی دی ہے اور زندگی کا لطف اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے۔ اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، آپ نے فرمایا والمیت، اس کی مثال مردے کی طرح ہے، یعنی اس کا دل مردہ ہے، اب اسے زندگی کا لطف نہیں ملتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آیت اور حدیث سے کہ اہل ایمان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو ایام گزر رہے ہیں یا یہ جو مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ماہ رمضان، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا ایک مہمان ہے چند دنوں کے لیے، اور چند ہی دنوں کے بعد یہ دن ہم سے گزر جائے گا اور یہ مہینہ ہم سے چلا جائے گا۔ اس کی جو برکات ہے، اس کی جو سعادتیں ہیں، وہ ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ اسی لیے یہ جو موضوع آپ کے سامنے منتخب کیا گیا ہے، یہ موضوع اللہ رب العالمین کا ذکر اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحہ اور جب بھی جیسا موقع ملے ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے اور ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ تو اتنا ثواب ہے۔ اب چاہے عمل کوئی بھی ہو، ہم اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے عمل کریں، یا کوئی نیکی ہمارے مال کے ذریعے ہو، کوئی نیکی ہماری زبان سے ادا کیے ہوئے کلمات کے ذریعے ہو، کسی بھی طرح کی نیکی اللہ رب العالمین کے نزدیک اس مہینے میں بہت زیادہ محبوب ہے، اور اس مہینے میں بہت زیادہ اجر و ثواب کے بھی باعث ہے۔ تو لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بہترین موقع ہے، یہ جو مہینہ بہت بہترین اور مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت کے ساتھ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب دیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر ہمیں کس طرح کرنا چاہیے؟ آپ کو ایک روایت میں بتا دوں، جامع ترمذی کتاب الدعوات کی، ہمیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے تمام احکام مجھ پر غالب آ چکے ہیں، اور جن کے کرنے سے میں عاجز ہوں، اور ان احکام پر عمل کرنے کی مجھ پر طاقت نہیں ہے، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں یا ایسا حکم دیں جسے میں کثرت کے ساتھ کرتا رہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، جب بھی جیسا موقع ملے، اور جن کلمات کے ذریعے ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہوں ان کلمات سے ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ احادیث کے اندر اگر ہم دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کلمات ہمیں بتائے ہیں کہ جن کلمات کے ذریعے ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی یہ کلمہ ہے، اس کلمے سے بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کلمہ ہمیں اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس کلمے نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات دلائی تھی۔ فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اسی کلمے کے ذریعے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو اس مصیبت سے نجات دی۔ ایسے ہی اور بھی کلمات ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ایک روایت ہے، صحیح بخاری کے الفاظ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ بہت فضیلت ہے اس کلمے کی، سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہ کلمہ اگر کوئی پڑھتا ہے 100 مرتبہ ایک دن میں تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت صحیح بخاری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس روایت میں 2 کلمے ہیں، کہا کہ 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے، اور وہ 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں، اور وہ کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو لہٰذا ہمیں ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ جس شخص کو جیسا کلمہ یاد ہو، جن کلمات کے ذریعے اللہ کا ذکر کر سکتا ہو، اسے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں، ہر شخص، میں سمجھتا ہوں
کہ خالی وقت میں ہی وہ بیٹھا ہوا ہے. جیسے لاک ڈاؤن کا وقت چل رہا ہے، کاروبار بند ہے، دکانیں بند ہیں اور ہر شخص گھر بیٹھا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا اور کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا یہ بہت بہترین موقع جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. تو لہٰذا ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت سورہ اخلاص، اس سورت کی بہت فضیلت ہے. اسے 1/3 قرآن کے برابر کہا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد حتى يختمها 10 مرات بنى اللہ له قصرا في الجنہ. سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت. آپ نے فرمایا جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھا، 10 مرتبہ پڑھا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے. کتنی بہترین فضیلت ہے. اور میں سمجھتا ہوں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 1 منٹ یا 2 منٹ، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. اگر ہم دن میں 1 مرتبہ صرف سورہ اخلاص کے لیے وقت نکالے، 1 منٹ یا 2 منٹ، تو یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے. اور ایسے ہی جو بتایا گیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، جو یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ 2 منٹ کا وقت لگتا ہے. تو یہ کلمات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے. ایسے ہی سورہ اخلاص کی بھی فضیلت بتائی گئی. تو لہٰذا ہمیں ان کلمات کے ذریعے اور ایسے ہی اس سورت کے پڑھنے کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کر سکتے ہیں. اور ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت ہے، دعائیں ہیں، توبہ ہے، استغفار ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ذکر میں شامل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے اور زیادہ تر اپنا وقت اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگائے، اپنے آپ کو مشغول رکھے ذکر الہی میں. اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں کامیابی کا یہ ہمارا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں تمام طرح کی برائیوں سے، تمام طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.